2014 میں جو فلڈ کشمیر میں آیا اس کو بھی یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں پیسے کا 2014 جو آیا، وہ جہلم کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ آج کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں فلڈ چاہے کشمیر میں آئے چاہے جموں میں آئے، اگر نقصان چاہے جموں ہو چاہے کشمیر ہے، ہمارے لیے برابر ہیں، لیکن ان کے لیے الگ الگ ہے. کہ جموں کو الگ سے مصیبت نہ دیکھتے ہیں، جب کشمیر میں کوئی آج کہتے نہیں وہاں کچھ نہیں ہوا. تو ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ جموں کو اگر درد ہوگا تب بھی سرکار کو تکلیف ہوگی، اگر کشمیر کو درد ہوگا تب بھی سرکار کو تکلیف ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا اگر ہمارا کوئی عمر عبداللہ سرکار کا اگر دیکھتا ہے کہ ہم نے بیلنس کیا ہے، تو جو دربار موو عمر عبداللہ سرکار نے کیا ہے، جو انہوں نے بند کیا تھا، وہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ ہم ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. ہم نے جموں کے وپاریوں کو نظر میں رکھ کے، ہم نے چھوٹے چھوٹے جو کاریگر تھے جموں کے ان کو نظر میں رکھتے ہوئے، ایک ٹرانسپورٹر کی جو دکھ اور تکلیف تھی اس کو نظر رکھتے ہوئے، یہاں جو آپ کی کنک منڈی میں وپاری کی دکانیں بند ہو گئی تھی، رگناتھ بازار میں بند ہو گئی تھی، آپ کا وے مال میں بند ہو گیا تھا، آپ کا افسرا مارکیٹ بند ہو گئی تھی، وہ جب سارے لوگ آنریبل سی ایم صاحب کو ملے، عمر صاحب کو، یہ عمر صاحب کا بڑا دل ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا. اور آج یہ جو جموں دربار ہوا وہ یہاں جموں میں ہوا، اور آج پورا بزنس یہ ہمیں سکھائیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب، ہم لوگ ایماندار ہیں، دل سے بھی نیت سے بھی ایماندار ہیں. یہ نیت سے ایماندار نہیں ہے، یہ نیت ان کی کھوٹی ہے جو بار بار یہ کشمیر جموں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں جموں کشمیر کرتے ہیں؟ اگر یہ بات کرتے ہیں آنریبل اسپیکر صاحب، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ لا یونیورسٹی مانگ رہے تھے، میڈیکل ماتا ویشنو دیوی کے نام پہ میڈیکل کالج بند ہوا، انہوں نے مٹھائی بانٹی. یہ کون سے جموں کے ملت ہے؟ دے جواب دے. انہوں نے جموں کا قتل کیا، ہمارے بچوں کا بھوشیہ کو خطرے میں ڈالا ہے. کیا جواب ہے ان کے پاس کہ میڈیکل کالج کیوں بند ہوا؟ دیں گے جواب یہ؟ اب کہتے ہیں لا یونیورسٹی دے دو، اور میڈیکل کالج آپ کے پاس آیا وہ بند کر دیا، اب لا یونیورسٹی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آنریبل اسپیکر صاحب، میں جہاں تک تعلق ہے اس کا، جو پیسہ جو ہم نے دیا ہے 5-5 کروڑ، وہ اسٹیٹ کے شیئر تھا، اسٹیٹ کا پیسہ تھا، وہ ہم نے اپنے حصے دیا. جو سینٹرل گورنمنٹ کا پیسہ ہے ہم نے کہا، میں نے کہا لیکن ابھی آیا نہیں، جب آئے گا اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، برابر کی حصہ داری دیں گے. جہاں جہاں فلڈ آیا ہم کہاں نہ کر رہے. اس لیے ان کے ہم آنریبل اسپیکر صاحب، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جموں کشمیر کو ایک نظریے سے دیکھیے، اس جموں کشمیر کو دو نظریے سے مت دیکھیے. یہ جموں کشمیر اس ہندوستان کا مکٹ ہے، اور اس مکٹ کا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. یہ ڈسکریمنیشن کی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. آنریبل اسپیکر سر، جہاں تک تعلق ہے کہ آنریبل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ یہ برک کلنز کا تعلق ہے، یہاں پہ جو ہمارا برک کلنز ریگولیشن ایکٹ 2010، جموں اینڈ کشمیر برک کلنز ریگولیشن رولز 2011 کے مطابق جو ڈپٹی کمشنر جو کنسرن ڈسٹرکٹ کا ہے وہ ڈیزگنیٹڈ لائسنسنگ اتھارٹی ہے. وہاں مائننگ ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے کہ کس کو لائسنس دینا کس نے دینا، یہ ڈپٹی کمشنرز جو وہاں ڈسٹرکٹس ہیں انہوں نے دینا ہے. تو لہذا جہاں تک وہ CLU کرتے ہیں، جو NOCs دیتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں. جہاں تک میرے جو مائننگ ڈپارٹمنٹ کا جو DMO ہے، وہ صرف جو اس کی رائلٹی ہے اس کے لیے اس نے ان کو چارج کرنا ہے. تو لہذا کچھ چیزیں پچھلے سالوں میں نہیں ہوئی، لیکن ابھی کافی ہم نے اس میں ریفارمز لائے ہیں، کافی ساری چیزیں چینج کی ہیں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں. اور اب جو یہ انہوں نے کہا کچھ مائننگ جو آپ کے برک کلنز ہیں جنہوں نے رائلٹی نہیں دی تھی، ان کے خلاف بھی ہم نے ایکشن لیا ہے. ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے اور بہت جلدی ان کے خلاف جنہوں نے رائلٹی نہیں دی ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. لیکن لہذا ایک چیز میں آنریبل ہاؤس میں یہ کلیئر کر دوں آنریبل اسپیکر سر، کہ جہاں تک تعلق ہے کہ جو کس کو لائسنس دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ اونلی اس کے لیے ڈپٹی کمشنر جو کنسرن ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈیزگنیٹ ہے، اس لیے ڈپارٹمنٹ میں اس کو لینا دینا نہیں، یہ ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں. نہیں، اس کے سوال کا جواب نہیں آیا. کون سا سر؟ جو یہ کہتے ہیں کہ 3 برک کلنز ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ رائلٹی بھی دے رہے ہیں، سب میں وہ ایگزامن کرا لوں گا. اس کا مطلب ہے وہ باضابطہ طور رجسٹرڈ ہیں. اگر رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ آرڈر کمپلائی بھی کر رہے ہیں، ان کو ڈیمالش کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب دے دیجیے. آپ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں دیکھ رہے، ہمارا مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے،
آپ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. آپ اس کو دیکھ لیجئے, یہ سیریس میٹر ہے. ایک آدمی اگر باضابطہ طور گورنمنٹ آرڈر کمپلائی کر رہا ہے, رائلٹی بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, اس کو ڈیمانڈ کی نوبت کیوں آئے؟ انہوں نے سوال پوچھا تھا آنریبل ایم ایل اے, میں نے وہ جواب دیا ایز اے مائننگ انچارج منسٹر. رہی بات کہ ان کا جہاں تک تعلق جو یہ ایشو ریز کر رہے ہیں, یہ مجھے نام دے دیں, ہم ایگزامن کرا لیں گے, ایز اے گورنمنٹ ایگزامن کر لیں گے, دیکھیں کیا ہے, وہ نام دے دیں مجھے. اس نے سیریل نمبر بھی بتایا. آپ دے دیجئے نا, میں نے کہا نا دے دیجئے. 5458. سر یہ جو 128 جو رائلٹی دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے 71 ایسے برکلن ہیں جو رائلٹی نہیں دے رہے ہیں. میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں 71 میں سے کسی ایک کو آج تک کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ جو نہیں دے رہے وہ جو نہیں دے رہے ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں. اور یہ جو برکلنز ہے 10 سال سے چل رہے ہیں, ان کو کس نے آج تک الو کیا؟ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی تب تک؟ اسپیکر صاحب, میں سیکرٹری مائننگ جو ہے میں ان کو یہاں سے ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کی انکوائری کر کے وہ ہمیں رپورٹ ود ان اس ہاؤس میں دے دیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں, اور اس کے بعد آپ کو بتا اسی سیشن کے دوران. اسی سیشن کے دوران تشریف رکھیے. اچھا راجو جسروٹیا جی. سر AQ نمبر 322. ہاں, منسٹر انچارج ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہاں اب ہو گیا نا, وہ کوشچن پاس اوور ہو گیا, وہ پاس اوور ہو گیا. بس کس کے بارے میں؟ کے ناموں پر میں کشمیر میں, یہ جموں کشمیر میں جو فلڈس آئے اس کے بارے میں اچھا جواب دیا گورنمنٹ نے, بہت اچھا جواب. چلے آج پیجوں پہ جواب. اچھا تشریف رکھیے, کوئی بات. ہاں جی AQ نمبر 322. ہاں جی. Honorable Speaker, sir, AQ number 322. No funds till date have been released by the Government of India for flood restoration works during the current financial year 2025-26. Further, an amount of rupees 289.39 crore was released during the current financial year 2025-26 under the State Disaster Response Fund. The district-wise distribution of funds under SDRF is provided in Annexure A. Beside an amount of rupees 100 crore, rupees 5 crore for each district has been released under the UT COPEX budget 2025-26 of DMRR under the activity flood relief measures to undertake urgent flood restoration works. The district-wise distribution of said funds is provided at Annexure B. Furthermore, Jal Shakti Department has received funds for ongoing flood management projects under Flood Management and Border Area Program. During the current financial year, the released funds are mainly for flood management works JK-21, JK-22, JK-23 amounting rupees 164.35 lakhs and for comprehensive flood management of River Jhelum phase second part A amounting to rupees 6,041.25 lakhs. The details of the said funds is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under Sakshi scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for J&K. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. ہاں جی, جسروٹیا جی کا سوال. جناب point of information. نہیں کیوں؟ Sir, there is point of information. Government is stating wrong because 200. ان کو سوال پوچھنے دیجیے پہلے. Sir, this is point of information. No, sir. If the government states wrong facts, I will have to correct it on the floor of the house. Because first they stated that they